السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ ملک الوہاب لا نظیر له ولا نصیر له ولا جواد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ عزیزان ملت، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرقد عقیدت، آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حل عطا، احمد مجتبی، شرح ام الکتاب، راستی کے نصاب، کذب کے سد باب، دفتر اکتساب، سارے نبیوں کے خواب، اے در مستجاب، اے رسالت معاب، تم پہ لاکھوں سلام۔ عالم حشت بود، بزم غیب و شہود، زندگی کا وجود، بندگی کی قیود، تم سے سب کا نمود، اے امیر جنود، اے قیام و قعود، اے رکوع و سجود، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی نبی رحمت کی بارگاہ ناز میں ہم سب جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم ابدا۔ عزیزان ملت، آج کا جو موضوع ہے حیات انبیاء علیہم السلام، یعنی آسان لب و لہجے میں سمجھیں کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں، تصرف فرماتے ہیں، اور تصرف ہی نہیں بلکہ جہاں دل کہتا ہے وہاں جاتے بھی ہیں اور پھر واپس آتے بھی ہیں۔ بہت ایک دم واضح لفظوں میں، مطلب کسی قسم کا کوئی ابہام یا کوئی پوشیدگی نہیں۔ میں تمام انبیاء کی بات کر رہا ہوں، تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تصرف فرماتے ہیں، اور جہاں دل چاہتا ہے جاتے بھی ہیں اور پھر واپس آتے بھی ہیں، جہاں کی سیر چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب تمام انبیاء کے اختیار اور تصرف کا حال یہ ہے تو امام الانبیاء کے اختیار و تصرف کا حال کیا ہوگا؟ آج اسی ٹاپک پہ قرآن مقدس کے بعد حدیث نبویہ کی روشنی میں گفتگو کروں گا، اور یہ موضوع ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس میں بھی کچھ تھوڑا موڑا ہوا تو پورا کا پورا ایمان گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو چند حدیث میں اس پر پیش کروں گا اور چند آثار پیش کروں گا کہ الحمدللہ جس طریقے سے حیات ظاہر میں میرے آقا مدد فرماتے تھے اسی طریقے سے آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی بچکانہ سوال یہ کرے کہ ہیں تو دکھتے کیوں نہیں ہیں، تو اس سے میرا کہنا یہ ہے کہ ہے تو بہت ساری چیز دکھتی نہیں، لیکن اسے مانتے ہو اور اسے ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ یعنی بہت ایسی چیزیں جو دکھتی نہیں لیکن اپنے ہو بیگانے ہو سب مانتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہے۔ آپ قرآن مقدس اٹھا کے دیکھ لیں، والمرسلات عرفا، اللہ رب العالمین نے بھیجے جانے والی ہوا کی قسم یاد فرمائی ہے۔ انصاف کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ قسم اللہ نے ہوا کی کھائی، بھیجے جانے والی ہواؤں کی قسم، تو کیا ہوا کو کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہوا کا وجود ہے۔ ابھی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ لائٹ، یہ جھنڈے، یہ کیوں ہیں؟ آمد رسول کا دن قریب آنے والا ہے، اس وجہ سے یہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کانفرنس، کوئی جلسہ ہوتا ہے تو بڑی سجاوٹ ہوتی ہے کسی کے خاص آمد پر، کسی عالم دین، کسی شیخ کی آمد پر سجاوٹ ہوتی ہے۔ جب پوچھنے والا پوچھتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کہ فلاں کی آمد ہو رہی ہے، اور وہ سجاوٹ اسی وقت تک رہتی جب تک وہ وہاں رہتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں وہ چیز پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب انصاف کے ساتھ مجھے بتاؤ، اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، تاروں کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، ندیوں کو بنایا، جھرنوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، کس کے لیے بنایا؟ محبوب کے لیے بنایا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، کیا ندیاں سوکھ گئی؟ کیا سمندر سوکھ گئے؟ کیا جھرنے سوکھ گئے؟ کیا درخت ختم ہو گئے؟ کیا پہاڑ ختم ہو گئے؟ کیا زمین و آسمان کا توازن بگڑ گیا؟ کیا؟ تو کہیں گے نہیں، یہ سب تو صحیح و سلامت ہے۔ تو جب یہ سب صحیح و سلامت ہے تو جس کے آمد پر یہ بنایا گیا وہ بھی صحیح و سلامت ہے، وہ بھی صحیح و سلامت ہے۔ یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ موجود ہیں، اور یہ آپ کی تڑپ بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، میرے مصطفیٰ موجود ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اللہ نے جتنے رسولوں کو بھیجا، بھیجنے کا میرے رب نے مقصد بھی بیان فرما دیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ جبکہ رسول کا بھیجنا ہی اس لیے ہے کہ وہ مطاع بنائے جائیں اور ان کی اطاعت فرض ہو، تو ان کے حکم سے راضی نہ ہو، اس نے رسالت کو تسلیم نہ کیا، وہ کافر ہے، وہ واجب القتل ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے، تسلیم نہ، چونکہ رسول بھیجے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کو مانا جائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے، اور جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے اور جو ان کی سنت پاک کو عملی جامہ پہناتا ہے، وہی مومن کہلاتا ہے۔ وہی کیا کہلاتا ہے؟ مومن کہلاتا ہے۔
آگے دیکھیں اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کریں، کیا مطلب؟ یعنی کوئی گناہ کریں یا کوئی نافرمانی کریں، تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، تمہارے حضور حاضر ہوں. اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، مطلب کوئی گناہ کر بیٹھیں، کوئی نافرمانی کر بیٹھیں، اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. کیا مطلب؟ اس تفسیر میں بتایا گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کاربر آری کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد بھی حضور تصرف فرماتے ہیں. یعنی کہ یہ قرآن مقدس کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم کوئی ظلم کر بیٹھیں، ہم کوئی زیادتی کر بیٹھیں، ہم سے کوئی نافرمانی ہو جائے، تو اللہ پتہ دے رہا ہے ایک مقام کا، اور وہ مقام ہے مصطفیٰ کا. ایک در پہ جانے کا پتہ دے رہا ہے اور وہ در مصطفیٰ ہے. گویا رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا در میرا در ہے. میرے محبوب سے سفارش کرنا گویا مجھ سے سفارش کرنا ہے. میرے محبوب کے پاس جا کر کے عرض کرنا، اور میرا محبوب دعا کر دے گا تو میں محبوب کی دعا کو رد نہیں کروں گا، میں محبوب کی دعا کو رد نہیں کروں گا. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے کوئی جرم کیا، ہم نے کوئی زیادتی کی، ہم سے کوئی معصیت ہو گئی، ہم سے کوئی نافرمانی ہو گئی، تو اے اللہ کے بندو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن یہ پتہ دے رہا ہے مدینہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، ہم سے یہ جرم ہو گیا ہے، آپ سفارش فرما دیں، اللہ آپ کی سفارش پہ ہماری مغفرت فرما دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہر بگڑی کہ بننے کا بارگاہ مصطفیٰ میں اگر کوئی سب سے اہم وسیلہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا وسیلہ ہے. لوگ بولتے نہیں وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اگر سمجھدار ہو تو سمجھا دے. میں کہتا ہوں صبح قیامت تک نہیں سمجھا سکتے ہو، بلکہ صحیح وہی ہے جو حضرت علامہ حجر ابن عسقلانی نے کہا کہ جس سے دنیا میں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جو دنیا میں صاحب فیض ہے، یعنی دنیا میں برکت کا سبب ہے، تو بعد وصال بھی اس سے استعانت اور استغاثہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ میں یہاں پر لکھ دیا، یہاں تک کہ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے، ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب گھر میں آپ داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے سلام کر لیا کریں. گھر میں اگر کوئی ہے تو وہ جواب دیں گے، ورنہ آپ کے گھر پہ جو اللہ کے متعین کردہ محافظ فرشتے ہیں وہ جواب دیں گے، اور اگر وہ نہیں تو اللہ کے رسول کی روح پاک ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے. تو جب بھی گھر میں اپنے قدم رکھیں اس سے پہلے کیا کرا کریں؟ سلام کیا کریں. اور کیسے کرا کریں سلام؟ السلام علیکم یا صاحب الدار. بات سمجھ آئی؟ سلام کیا کریں. پتہ یہ چلا ہر نبی کے، ہر مومن کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک موجود ہے.
اب یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ جب کوئی جرم کر بیٹھو، کوئی معصیت کر بیٹھو، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، میرا رسول سفارش کر دے گا، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہر ہو چکا ہے، اور آپ جو ہے اپنے قبر مبارک میں جلوہ گر ہیں۔ ایک دیہاتی آیا، اس سے کوئی جرم ہو گیا تھا، ایک دیہاتی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھا۔ حضرت علی مولائے کائنات نے کہا جس نبی رحمت سے تم ملنے آئے ہو وہ تو چند دن پہلے وصال کر چکے ہیں۔ وہ مٹی لی مدینے کی اور اپنے سر پہ ڈالنے لگا، کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک پر لے کے چلو۔ آپ کی مزار پاک پہ لے جایا گیا، لایا گیا، اور وہ یوں مزار پاک پر جو ہے چمٹ کر کے رونے لگا، یا رسول اللہ آپ کے در پہ آنے کا پتہ رب العالمین نے دیا ہے۔ میں نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے کہ مجھ سے کسی سے اگر کوئی جرم ہو جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھ سے معصیت ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں، کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ روایتوں میں بات موجود ہے کہ وہ اعرابی اسی طریقے سے سسکیاں لیتا رہا اور اپنے جرموں کا اظہار بارگاہ مصطفیٰ میں کرتا رہا۔ قبر پاک مصطفیٰ سے آواز آتی ہے کہ خاموش ہو جا، تیری خطاؤں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، تیری خطاؤں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پاک ہے، اور مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا۔ سرکار امیر المومنین عمر بن خطاب کی بارگاہ میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں کہا اے عمر حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اسی رات میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، اور جب دیکھا تو میرے آقا فرما رہے ہیں جاؤ میرے عمر کو میرا سلام کہہ دینا، میرے عمر کو میرا سلام کہہ دینا، اور عمر سے کہو دعا کے لیے، اور ان سے کہو کہ تھوڑی شدت کم کر دیں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی بارگاہ میں جب رسول اللہ کا سلام پیش کیا، حضرت عمر بن خطاب زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرا سب کچھ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے کہنے کے مطابق اس پر میں عمل کر رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جو لوگ دین سے ہٹ کر کے کام کرتے ہیں اس پر میں شدت کیوں نہ کروں، ان پر میں سختی کیوں نہ کروں۔ اللہ اکبر، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ اور اس کے بعد میں آقا علیہ السلام کے در اقدس پہ حضرت عمر بن خطاب حاضر ہوئے اور دعا کی، دعائے امیر المومنین کی برکت تھی کہ اللہ رب العالمین نے مدینہ پاک میں بارش عطا فرمائی۔ میرے عزیزو اور ذرا آگے بڑھو، حضرت ایک مرتبہ اور قحط پڑا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے اما عائشہ قحط پڑ چکا ہے، سوکھا پڑ چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ عریضہ پیش کریں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا جاؤ دیکھو رسول اللہ کے روضہ پاک میں کوئی روشن دان ہے یا نہیں، اگر روشن دان نہ ہو تو ایک روشن دان بنا دو۔ میرے عزیز آج آپ بھی دیکھتے ہوں گے گنبد خضرا میں ایک روشن دان ہے، ایک چھوٹا سا دروازہ، چھوٹی سی کھڑکی لگی رہتی ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، جو وہاں جا کر کے آئے ہیں گنبد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، اس گنبد رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم میں آج بھی وہ کھڑکی موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ایک روشن دان بنا دو، اور مدینے کے لوگوں نے اس میں روضہ رسول میں ایک روشن دان بنا دیا، اور روشن دان بنانا تھا کہ اس کے بعد میں جب روضہ رسول سے اور آسمان سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوا تو اتنی بارش مدینہ پاک میں ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ اونٹ فربا ہو گئے اور پورا مدینہ ہریالی سے لہلانے لگا۔ گویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل بھی امت کی نگہبانی فرماتے تھے، آج بھی امت کی نگہبانی فرماتے ہیں، کل بھی امت پہ نظر رحمت میرے مصطفیٰ رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ وہ کھڑکی بند ہو گئی ہے تو بند ہو گئی، بند نہیں ہوئی ہے، آج بھی میرے مصطفیٰ ہم پر رحم و کرم کی بارش عطا کر رہے ہیں۔ ہم اگر چل رہے ہیں تو میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، اگر ہم پھر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں تو یہ میرے نبی کی عطا ہے، یہ میرے نبی کی آمد کی برکت ہے جو آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے نبی رحمت باحیات ہے اور تصرف فرماتے ہیں، اور ہر سائل کے سوال، ہر سائل کی مراد کو میرے آقا پوری فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کرتے تھے اور کمال درجے کا ادب کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول جب مدینہ پاک سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ پاک حضور تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول نے قیام فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں پہ۔ کہاں پہ قیام فرمایا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابو ایوب انصاری کے یہاں اللہ کے رسول نے قیام فرمایا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر والے گھر میں رہتے تھے اور اللہ کے رسول نیچے تھے، اللہ کے رسول نیچے تھے۔ یہ کتاب، یہ حدیث پاک کتاب الاشربہ کے مسلم شریف میں آئی ہے۔ ان ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل علیہ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفل وابو ایوب فی العلو قال فانتبہ ابو ایوب لیلۃ فقال نمشی فوق راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنحوا فباتوا في جانبي ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل ارفق فقال لعل سقيفة انت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وابو ایوب في السفل۔ ادب دیکھیں، ادب، حضرت ابو ایوب انصاری کا ادب دیکھیں۔ 2 منزل کا مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ اللہ کے رسول جب تشریف لے گئے تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں نیچے تھے اور ابو ایوب انصاری اوپر تھے۔ جب رات ہو گئی تو اللہ کے رسول نیچے، ابو ایوب انصاری اوپر۔ تو ایک رات جو ہے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم چھت پہ یوں چل رہے تھے، چھت پہ چل رہے تھے، نیچے حضور ہے، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری، چھت پہ چل رہے۔ نمشی فوقا راسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ نیچے اللہ کے رسول ہیں، میں چھت کے اوپر حضور کے سر کے اوپر چل رہا ہوں۔ حضور نیچے ہیں، میں اوپر ہوں، رسول اللہ کے سر کے اوپر میں چل رہا ہوں۔ فتنحوا، حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں فوراً ہٹ گیا، ایک سائیڈ میں چلا گیا۔ فباتو فی جانب، اور میں ایک سائیڈ میں رہ کے پوری رات گزار دی، بیچ میں چھت پہ آئے ہی نہیں، ایک سائیڈ میں پوری رات گزار دی۔
حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب صبح ہوئی فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح میں اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر چلے جائیں ہم نیچے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے نیچے اچھا ہے، بہتر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں فقال لا آلو سقیفتا انت تحتها فتحول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العلوی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک آپ اوپر نہیں جائیں گے، جب تک آپ چھت یعنی اوپر والی منزل میں نہیں جائیں گے، میں ابو ایوب انصاری اس وقت تک چھت پر چڑھوں گا ہی نہیں۔ یعنی جب تک آپ نیچے رہیں گے میں چھت کے اوپر چڑھوں گا ہی نہیں۔ اگر آپ کو نیچے بہتر ہے تو نیچے رہیں، لیکن میں اوپر چڑھوں گا ہی نہیں جب تک میرے آقا نیچے رہیں گے۔ فتحول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی اوپر گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری نیچے آ کے رہنے لگے۔ یہ ادب ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا جو رسول اللہ کی کر رہے ہیں۔ ورنہ ایک بات مجھے بتاؤ، کوئی یہ کہے کہ نیچے رسول اللہ ہے، اوپر چھت ہے، اوپر چلنا منع ہے، تو کہیں قرآن میں ہے کیا؟ یہ مخالف بولے گا کہیں قرآن میں ہے کیا؟ میں تجھ سے کہوں گا بھائی دیکھ ہر چیز قرآن میں مت تلاش کر، یہ عشق کی کتاب میں ہے۔ ہم اپنے نبی سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی ٹوٹ کے ادب و تعظیم کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی یہی سبق پڑھاتے رہیں گے۔ عقل کے اندھو یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ ادب ہمیں صحابہ نے بتایا ہے کہ جس چھت کے نیچے رسول اللہ ہو اس چھت کے اوپر نہیں چلا جاتا ہے۔ آگے بڑھو، اللہ کے رسول کو کھانا بنا کے حضرت ابو ایوب انصاری لایا کرتے تھے۔ یصنع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فاذا جیء به الیہ سأل عن موضع اصابعہ فیتتبع موضع اصابعہ۔ آپ کھانا حضور کے لیے بناتے تھے، خادم کھانا لے کے جاتا، اور جب حضور کھانا تناول فرما لیتے اور جب واپس برتن میں کچھ کھانا ہوتا وہ خادم لے کے واپس آتا، حضرت ابو ایوب انصاری خادم سے پوچھتے مجھے بتا اس کھانے میں کدھر حضور کی انگلی لگی ہے؟ یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، کھانے میں کدھر سے اللہ کے رسول کی انگلی لگی ہے؟ یہاں تک کہ جدھر انگلی لگی ہوتی تھی حضرت ابو ایوب انصاری ادھر ہی سے حضور کے سامنے کا بچا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت۔ آگے بڑھو، ایک مرتبہ کھانا بنایا، فصنع له طعاما فيه ثوم، کھانا بنایا اور اس میں لہسن ڈال دیا۔ کیا ڈالا؟ لہسن۔ لم یاکل، اللہ کے نبی نے اسے نہیں کھایا، خادم کھانا لے کے واپس آ گیا۔ ففزع وصعد الیہ، حضرت ابو ایوب انصاری گھبرا کر کے اوپر گئے، اوپر چڑھے۔ فقال احرام ہوا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے کھانا واپس کر دیا، کیوں واپس کیا؟ خادم نے بتایا تھا کہ تم نے لہسن ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے حضرت ابو ایوب انصاری کہتے احرام، یا رسول اللہ کیا لہسن حرام ہو گیا ہے کیا؟ کیا فرمایا؟ لہسن حرام ہو گیا ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، لہسن حرام نہیں ہوا ہے۔ اکرہہ، قال فإنی اکرہ ما تکرہ او ما کرہتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا نہیں، لہسن حرام نہیں ہوا ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے، جو آپ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ قال وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالوحی، میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا اے ابو ایوب انصاری میں لہسن اس وجہ سے نہیں کھاتا ہوں کہ جبریل میرے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں۔
لیکن پوری زندگی ابو ایوب انصاری نے اس کے بعد لہسن نہیں کھایا. یہ ہے عشق. یہ ہے ہاں لہسن کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اس وقت حضور پاک نے جب واپس کر دیا نہیں کھایا تو آپ کے عشق نے تقاضا کہ ابو ایوب انصاری تو بھی مت کھا. یہ ہے ادب، یہ ہے عشق. تو اپنی قسمت پہ ناز کرو. اہل سنت الحمدللہ ادب بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ محبت بھی کرتے ہیں. تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وصال کے بعد اللہ کے رسول کے مزار پاک پہ گئے، اپنے یوں چہرے کو رکھے ہوئے تھے. مروان کا دور تھا. مروان ادھر آیا، اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے معلوم نہیں تھا. اس نے سوچا کہ ہوگا کوئی مدینے کا معمولی شخص، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ابو ایوب انصاری ہیں. کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر پاک اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یوں دیکھا مروان کو. مروان وہیں پہ ڈھیلا پڑ گیا. کہا مروان سن، میں اپنا سر کسی پتھر پہ نہیں رکھا ہوں. میں اپنا سر کسی پتھر پہ نہیں رکھا، میں تو سر اپنے نبی کے مزار پاک پہ رکھا ہوں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مرادیں براتی ہیں. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جواب تھا. اما جب جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ عمل تھا تو بھلا امتی کا، ہم جیسے گنہگاروں کا، اگر ہم گنہگار اس سمت اگر رک کر کے صلاۃ و سلام پڑھے تو یہ کیسے شرک ہوگا؟ مجھے بتاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور سنو، میرے مصطفیٰ باحیات ہیں. میرے مصطفیٰ باحیات ہیں. افضل التابعی، مدینہ پاک کے بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعات کربلا کے بعد جب حرہ کا معاملہ پیش آیا نا، حرہ کا، تو 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نماز نہیں ہوئی. یہ یزیدیوں کا اتنا ظلم اور اتنا جبر وہاں انہوں نے کیا. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں یزید کی بڑی محبت امڑ کر کے آتی ہے. وہ بولتے ارے وہ بھی قرآن پڑھتا تھا، وہ بھی نماز پڑھتا تھا. میں ان سے کہنا چاہوں گا تم کو تمہارا یزید مبارک ہو، ہم اہل سنت کو ہمارا حسین مبارک ہو. اب دیکھنا تو یہ ہے کل کہ تم جاؤ گے یزید کے ساتھ اور ہم جائیں گے اپنے آقا حسین کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. ملعون ہے یزید. کیا ہے؟ ملعون ہے یزید، یاد رکھنا. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نماز نہیں ہوئی. لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ایک دم عجیب سی کیفیت اختیار کر کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا رہتا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ہے. حضرت سعید بن مسیب کہتے مجھے نماز کے وقت کا علم نہیں ہوتا تھا، معلوم نہیں پڑتا تھا کہ نماز کا کون سی نماز کا وقت ہوا. لیکن حضرت سعید بن مسیب کہتی جیسے نماز کا وقت ہوتا ایک بار ہلکی آواز قبر پاک مصطفیٰ سے آتی تھی. قبر پاک مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اسی اذان سے مجھے پتہ چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اسی کے بعد حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں وقت نماز کو پہچانتا تھا. یہ سعید بن مسیب کا کہنا ہے جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا مدار پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اذان کی آواز آتی تھی تو یہ آواز بتا رہی ہے میرے مصطفیٰ اذان بھی دیتے تھے اور اپنی مسجد اپنی قبر انور میں نماز بھی پڑھتے تھے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے مصطفیٰ زندہ ہیں.
اور دیکھو اب چند حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اور مضبوط ایمان ہو جائے گا۔ عن عوس بن عوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من فضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ والصعقۃ فاکثروا علی من صلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت یقولون بلیت قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء رواہ ابو داود اور والنسائی، یعنی کہ یہ حدیث پاک ابو داود میں بھی آئی ہے اور نسائی میں بھی آئی ہے۔ حضرت عوس بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ کیوں جمعہ کا دن ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن حضرت بولو اس دن حضرت یعنی میلاد مصطفیٰ کس دن آدم کا ہوا، یعنی میلاد آدم کس دن ہوا وہ دن میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں، اور وہ دن میلاد آدم کی برکت سے سارے دنوں سے افضل ہے، سارے دنوں سے بولو کیا ہے؟ اما جب آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہو جائیں وہ دن تمام دنوں سے افضل ہو جائے، تو جس دن میرے مصطفیٰ کی ولادت ہو جائے وہ دن تمام دنوں سے بہتر، وہ سال تمام سالوں سے بہتر، اور وہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر، اور وہ علاقہ تمام علاقوں سے بہتر، اور وہ شہر مکہ تمام شہروں سے افضل، اور وہ قبیلہ جس قبیلے میں میرے مصطفیٰ آئے تمام قبیلوں سے بہتر، اور جس گھرانے میں میرے مصطفیٰ آئے وہ تمام گھرانوں سے بہتر، اور جس آنگن میں میرے مصطفیٰ آئے وہ دنیا کے تمام آنگن سے افضل۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا میلاد، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا میلاد۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دن تمہارے لیے تمام دنوں میں جمعہ کا دن افضل اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن انہوں نے وفات پائی، یعنی جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بولو اسی دن، اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، تو اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، یہ سور پھونکنا کس کی علامت ہے؟ بولو بھائی، قیامت کی نا؟ وہ جو سخت آواز آئے گی وہ کس کی علامت ہے؟ قیامت کی۔ کچھ نادان بولتے قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن ہم اہل سنت کہتے ہیں اللہ کی عطا سے قیامت کب آئے گی اس کا بھی علم اللہ نے محبوب کو عطا فرما دیا، اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرما دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اور درود مجھے پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو تمہارا درود ہے نا وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد؟ صحابہ نے کہا ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد پاک مٹی سے ملا ہوا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے،
یعنی انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی، انبیاء کا جسم صحیح و سلامت رہے گا، انبیاء کا جسم۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ان کے دارالفتہ کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے دارالفتہ کے فتوے کے حلال اور حرام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ فلاں مرکز سے فتویٰ آیا ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے، اور یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ حرم اللہ علی الارض، زمین پر حرام کر دیا گیا ہے، یہ حرام کا فتویٰ کوئی دنیا دار نہیں دے رہا ہے، احمد مختار دے رہے ہیں۔ احمد مختار نے فرمایا کہ زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو جس پر فتویٰ میرے مصطفیٰ نے دے دیا اس زمین کی مجال نہیں ہے کہ نبیوں کو جسم کو وہ زمین کھا سکے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں صحیح و سلامت ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ آگے اور بڑھو، ایک حدیث میں آپ کے اور گوش گزار کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حیا ارد علیہ السلام۔ یہ بھی ابو داؤد کے اندر ہے اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح لوٹائی ہوئی ہے، میری روح لوٹائی ہوئی ہے۔ یہ کوئی راوی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا ہے، یہ خود میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اور اسی کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میری روح کو میرے رب نے لوٹائی ہوئی ہے اور میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے، یعنی جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں اپنی قبر سے پوری توجہ کے ساتھ اسے دیکھتا بھی ہوں، اسے سنتا بھی ہوں، اسے دیکھتا بھی ہوں، اسے سنتا بھی ہوں۔ گویا اگر ہم اپنی مسجد میں حضور پہ سلام بھیجتے ہیں، میرے مصطفیٰ بے توجہ نہیں بلکہ اللہ آپ کی توجہ کو ہماری طرف مبذول فرماتا ہے، اور میرے مصطفیٰ اپنی نظر نبوت و رسالت ہم پر ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں روح کو لوٹائی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کی روح واپس کی جاتی ہے۔ اور میرے آقا آخری میں فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی، کوئی بھی امتی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو کیا مطلب، سلام کا جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ میرے مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں ارد علیہ السلام، جب میرا کوئی امتی مجھے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا اسے جواب دیا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پتہ یہ چلا سلام اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، درود اس پر بھیجا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اور سلام کا جواب سلام کرنے والے کو پلٹ کے وہ دیتا ہے جو خود بھی زندہ ہوتا ہے۔ میرے نبی زندہ ہیں، بولو میرے نبی، ہاں میرے نبی زندہ ہیں، اور میرے نبی کے توسل سے، میرے نبی کی برکت سے اور میرے نبی کی عطا سے ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں اور ان کے گھر والے بھی زندہ ہیں، اور جنہوں نے میرے آقا کی اطاعت کی، غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالا، اور جو صحیح معنوں میں رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے رہے، وہ غوث بھی زندہ ہے، وہ خواجہ بھی زندہ ہے، وہ اولیاء بھی زندہ ہے، وہ علماء بھی زندہ ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ مومن بھی زندہ ہے،
وہ مومن بھی زندہ ہے. ایک تیسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعة فإنه مشہود تشہدہ الملائکہ وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ فيها. قال قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فالنبي الله حي يرزق. یہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے. ابن ماجہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو. یہاں میرے رسول کے فرمان پہ غور کرو. اے میرے چاہنے والوں مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ درود بھیجا کرو. زیادہ درود بھیجا کرو. گویا میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ درود بھیجا کرو. اب جو نہ بھیجے مجھے صحیح معنوں میں بتاؤ وہ حضور کی بارگاہ کا وفادار ہے یا وہ غدار ہے؟ پڑھو ایک مرتبہ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم ابدا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو. کیوں بھیجا کرو؟ یہ یوم مشہود ہے، یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے. یوں تو 70,000 صبح میں اور 70,000 شام میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور سنو جو 70,000 آ جاتے ہیں نا ابھی تک دوبارہ آنے کا ان کو نمبر، دوبارہ آنے کا نمبر. ناز کرو اپنی قسمت پر، ناز کرو اپنی قسمت پر. جو میرے رسول کے روضے پر فرشتہ ایک مرتبہ آ کے درود بھیج جاتا ہے دوبارہ ابھی تک اس کا نمبر نہیں آتا. لیکن امت مصطفیٰ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جب چاہے میرے مصطفیٰ کے در اقدس پہ جائے اور روضہ رسول کی حاضری کا شرف حاصل کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اے لوگوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میری وفات کے بعد، میرے انتقال کے بعد جو بھی میری مزار پہ آئے گا، جو بھی میری زیارت کرے گا، گویا وہ زیارت ایسے ہوگی جیسے وہ میری حیات میں مجھ سے ملاقات کر رہا ہو. میری زندگی میں، میری حیات میں مجھ سے ملاقات کر رہا ہو. یہ مت کہا کرو کہ میں رسول اللہ کے روضے کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کرو حدیث کی روشنی میں کہ میں رسول اللہ سے مل کے آ رہا ہوں. میں رسول اللہ سے مل کے آ رہا ہوں. یہ میرے مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں، کسی راوی کا قول نہیں ہے، کسی محدث کا قول نہیں ہے، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ معلم کائنات کا قول ہے، یہ رب کے محبوب کا قول ہے. خود فرماتے ہیں میری وفات کے بعد جو بھی میری مزار پہ آئے گا، میری قبر پہ آئے گا، گویا وہ مجھ سے ایسے ہی ملے گا جیسے اس نے میری حیات میں مجھ سے ملا ہو. تو جب بھی مدینہ پاک جاؤ تو جانے سے پہلے اپنی حلیہ سدھار کے جایا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ سے ملنے جا رہے ہو. جب بھی جایا کرو عشق رسول میں ڈوب کے جایا کرو. جب بھی جایا کرو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ رکھ کر کے جاؤ. وہاں سیلفیاں مت بناؤ، ویڈیو مت بناؤ، وہاں پہ فوٹو بازی مت کرو. وہاں پر جب جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ گناہ کی گٹھری ہے سر پہ بھاری، گناہ کی گٹھری ہے سر پہ بھاری، بچا لو آ کر شفیع محشر، ارے تمہارا بندہ عذاب میں ہے. یا رسول اللہ جب جاؤ
اس ارادے اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ یا رسول اللہ ہم سے جرم بہت ہو گئے ہیں، ہم سے ہندوستان میں گناہ بہت ہوئے ہیں، میرے رب نے آپ کے در پہ آنے کا مجھے پتہ بتایا، یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، اب میری بخشش فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں۔ میرے عزیزوں، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، ضرور میرے مصطفیٰ ہماری بخشش کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیں گے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن آج تو حال یہ ہے، عجیب عجیب ڈھکوسلے بازی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ایک روایت سنو، آپ نے رسول اللہ کے لیے ایک بستر لیا۔ کیا لیا؟ کیا لیا؟ بستر۔ اور اس بستر میں جاندار کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے ہی پر سے دیکھا، دروازے ہی پہ تھے حضور، سے دیکھا بستر میں تصویریں بنی ہوئی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال میں آ گئے۔ عائشہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے لائی ہوں تاکہ آپ اس پہ بیٹھیں گے، آپ اس پہ ٹیک لگائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہی ہو اس پہ تصویر بنی ہے؟ اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت والے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جس نے بنایا ہے یہ تصویر نہ، کل اللہ فرمائے گا اس میں جان ڈال، اس میں جان ڈال۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، جب تک وہ بستر گھر سے باہر نہیں نکلا میرے مصطفیٰ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ میرے عزیزوں، جہاں تک حاجت ہے، ضرورت ہے، جو ضرورت ہے وہ کام کرو نا۔ لیکن آج تو حال یہ ہو گیا ہے، اللہ اللہ، مطلب جب تک پورے طریقے سے فوٹو بازی سیلفی بازی نہیں ہوگی۔ اور دیکھو ایمان دیکھ لو، یوں جناب دعا مانگ رہے ہیں، گنبد خضرا ادھر یوں دعا مانگ رہے، ادھر تو ویڈیوگرافی ہو رہی، عجیب حال ہے۔ اور مرید دیکھ رہا ہو حضرت چوتھے فلک سے اتر کے آئے ہیں۔ یہ اندھ بھگت مرید کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے تھے یا کیمرہ کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ اندھ بھگت مرید کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لو، رسول اللہ سے صحیح معنوں میں محبت کرو، صحیح معنوں میں اپنا رشتہ اپنے نبی سے جوڑو، کامیابی تبھی ملے گی، ورنہ دکھاوے کے طور پہ کرو گے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا۔ تو یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ وہ یوم مشہود ہے۔ یوم مشہود بولو تو اس دن کثرت کے ساتھ خاص طور پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، خاص طور پر، اور جو ایک مرتبہ فرشتے حاضر ہو جاتے دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جب بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے فارغ ہونے تک، یعنی جب درود بھیجتا ہے اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ابھی وہ فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کا درود پہنچ جاتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کا درود پہنچ جاتا ہے۔ اور پہلے آپ نے حدیث سنی کہ جو درود و سلام بھیجتے ہیں میرا رب میری روح کو لوٹائی ہوئی ہے اور اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور میری توجہ اس کی طرف مبذول کی جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تو ادھر دوسری حدیث میں آیا کہ جب کوئی بندہ درود بھیجتا ہے اور فارغ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ درود پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيتني في الحجر، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے خود کو حتیم میں پایا، میں نے خود کو حتیم میں پایا۔ وقریش
تسألنی ان مصرع فسألتنی ان اشیاء من بیت المقدس. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اس میں حتیم میں تھا اور قریش کے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے معراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے. جب اللہ کے رسول معراج پہ گئے تھے اس پر سوالات کر رہے تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھی. بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں گیا تو معراج پہ لیکن وہاں پہ چونکہ ہم رات کے وقت گئے اور چونکہ منزل کوئی اور تھی, منزل بیت المقدس تھوڑی نہ تھی جو بیت المقدس حضور گھومتے اور سب ایک ایک چیز دیکھتے. منزل کیا تھی؟ اللہ کی بارگاہ تھی, آخری منزل. ہاں تو معراج بیت المقدس میں نہیں ہوئی بلکہ بیت المقدس کی معراج اس رات ہوئی جس رات حضور وہاں سے آگے گئے. رسول اللہ کی معراج کہاں ہوئی؟ مسجد نبوی میں, مسجد حرام میں نہیں, مسجد حرام میں نہیں بلکہ مسجد حرام کی معراج ہوئی جب حضور یہاں سے چلے بیت المقدس, اور بیت المقدس کی معراج ہوئی جب حضور بیت المقدس سے آگے بڑھے. اور جب پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان پر حضور کو معراج نہیں ہوئی بلکہ پہلے آسمان کی معراج ہوئی حضور کی آمد کی برکت سے. بات سمجھ آئی؟ ابھی پوری کائنات کو لامکہ تک حضور معراج کراتے جا رہے ہیں. ابھی حضور کی معراج کہاں ہوئی؟ جب اللہ کی بارگاہ میں بالمصافحہ ہو گئے, ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ رہ گیا, ماتھے کی نظروں سے حالت بیداری میں دل بھر کے اپنے رب کو دیکھا, اپنے رب کو دیکھا حالت بیداری میں. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے حالت بیداری میں اپنے ماتھے کی نظروں سے اللہ کو دیکھا ہے. خیر چونکہ معراج النبی کا ٹاپک نہیں ہے تو حضور فرماتے کہ میں اتنا دھیان میں نہیں رکھا. اب وہ چیزیں پوچھنے لگے وہ لوگ جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا. قریش کو لوگ پوچھنے لگے کھڑکی کتنے ہیں, دروازے کتنے ہیں, یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں پوچھنے لگے وہاں کے بارے میں. حضور بہت پریشان ہوئے لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ وہ حالت تھی ہی کہ اسی دوران میرے رب نے پورے بیت المقدس کو میرے سامنے پیش کر دیا. پورا بیت المقدس حضور کے سامنے ہے اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی ایک ایک کھڑکی ایک ایک دروازے کے تعلق سے وہ پوچھتے جاتے اور میں بتاتا جاتا, وہ پوچھتے جاتے میں بتاتا جاتا. یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب میں معراج میں جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیت کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ انبیاء زندہ ہیں, انبیاء تصرف فرماتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور پھر اپنی قبر پاک میں واپس آتے ہیں. اور جو امتی اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہے رسول محتشم اس کے سلام کا جواب اسے عطا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام پڑھیں. کل جو ہے حضور کی شفاعت کبریٰ پر بیان ہوگا.